جس پر قربانی واجب ہو اس کا ناخن اور بال کاٹنا کیسا، اور جس پہ قربانی واجب نہیں اس کے لیے کیا حکم ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کٹوائے، لیکن اگر کٹوائے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ لیکن اگر کسی نے 31 دن کسی وجہ سے ناخن یا خط نہ بنایا ہو اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور اس نے قربانی بھی کرنی ہو، اب اگر وہ قربانی کرنے تک ناخن اور خط نہ بنائے تو اسے 41 دن ہو جائیں گے، جو کہ گناہ ہے۔ اسے چاہیے کہ ناخن اور بال بنا لے، کیونکہ مستحب کے لیے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اگر وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ناخن اور بال نہ بنائے اور عید کے بعد بنائے تو اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوم الضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس ادار پہ لیے گئے جانور کے علاوہ اور جانور نہ ہوں تو کیا میں ان کی ہی قربانی کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن عید سے پہلے اپنے ناخن، بال اور مونچھیں کاٹو اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرو، اسی میں تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید اسلامی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نوٹ فرمائیں تو لازم کمنٹ میں بتائیں تاکہ اصلاح ہو۔